تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری بھی کی جائے۔ جس طرح والدین کو اپنے بچے سے پیار ہوتا ہے، تو بچہ اگر کسی چیز کا نام غلط بولتا ہے اپنی توتلی زبان کے اندر، تو والدین بھی اسی توتلی زبان کے اندر بھی اس کا غلط نام، اس چیز کا غلط نام پکارنا شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ نہیں کہ والدین کو اس کا نام صحیح بولنا نہیں آتا، والدین اس لیے توتلی زبان کے اندر اس چیز کا نام پکارتے ہیں کہ بچے نے، ہمارے بیٹے نے اس کا نام ایسے پکارا، تو لہذا والدین بھی محبت کی بنیاد پر اس کا نام ویسے پکارتے ہیں۔ تو یہ محبت کی ایک علامت ہوتی ہے کہ آدمی کو جس سے محبت ہوتی ہے آدمی پھر اس کی اطاعت بھی کرتا ہے، اس کی بات مانتا ہے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا جذبہ بھی پیدا ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا جذبہ جب پیدا ہو گیا تو پھر آدمی خود بخود اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے۔ ہم مثال کے طور پر اگر درزی سے کوئی کپڑے سلواتے ہیں تو ہم درزی کو نمونے کے طور پر ایک سیمپل دیتے ہیں، اور ہمارا مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری قمیض بالکل اس جیسی ہونی چاہیے، اور اگر ہمارا مطالبہ پورا ہوگا تو ہم خوش ہوتے ہیں اور اس کو ہم اس کی اجرت بھی پوری دیتے ہیں۔ تو ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی، تو ساتھ ارشاد فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ یعنی اگر تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے، تمہاری شکل و صورت، تمہارا لباس، تمہارا اٹھنا بیٹھنا، تمہارا ہر کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ہوگا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قبول ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس پر اعزاز و اکرام سے نوازیں گے۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے ہٹ کر، آپ کی زندگی سے ہٹ کر ہمارا کوئی عمل بھی ہوا تو وہ قطعاً اللہ تبارک و تعالیٰ کو قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو جس طرح نماز کے اندر جو مقتدی ہیں وہ امام کی اقتداء کرتے ہیں، تو اگر کوئی مقتدی امام کی اقتداء چھوڑ دے تو اس کی نماز نہیں ہوتی، ایسے ہی ہماری پوری زندگی کے جو امام ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو جیسے امام کی اقتداء چھوڑ کر مقتدی اپنی مرضی سے نماز پڑھنا شروع کر دے، اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، تو ایسے ہی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو چھوڑ کر اگر ہم خدا نخواستہ اپنی مرضی کی زندگی گزارنا شروع کر دیں گے تو ہماری یہ زندگی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو قبول نہیں ہوگی، اور ہم اس دنیا کے اندر ایک ہی مرتبہ آئے ہیں اور دوبارہ دوسری مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نہیں بھیجنا۔ تو اسی دنیا کی زندگی کو ہی ہم نے سنوارنا ہے کہ ہماری یہ زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کے اندر ہم گزار لیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، جو آپ کی اتباع ہے، وہ نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند ہے۔ جس طرح نوح علیہ السلام کی کشتی کے اندر جو سوار ہو گئے تھے وہ بچ گئے تھے، اور جو سوار نہیں ہوئے وہ ہلاک ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں زندگی گزار لے گا وہ بچ جائے گا، اور جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے ہٹ کر اپنی مرضی کی زندگی گزاری تو اس کی ہلاکت کا خطرہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اسے معاف نہ کیا تو اس کی بظاہر اس کی کامیابی کے کوئی اثرات نظر نہیں آتے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مشابہت جو تھی وہ جادوگروں نے اختیار کی، تو موسیٰ علیہ السلام کی مشابہت جادوگروں نے اختیار کی، تو اس مشابہت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جادوگروں کو ایمان کی توفیق نصیب فرما دی، اور ان کو ہمیشہ ہمیشہ جہنم سے نکال کر جنت کے ان کے لیے فیصلے فرما دیے۔ تو ویسے ہی اگر ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت اور اتباع اختیار کریں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم سے بھی پیار آئے گا۔ اگر ہم آپ کی اتباع کو چھوڑ دیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو صرف پیار آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع دیکھ کر۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک آپ ان کے اندر موجود ہیں اس وقت تک ہم ان کو عذاب نہیں دیں گے۔ فرمایا کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عذاب نہیں دیں گے جب تک اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے اندر موجود ہیں۔
تو اس آیت شریفہ کے تحت مفسرین کرام نے لکھا کہ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جب تک ہماری زندگی کے اندر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت، آپ کی خوشی غمی، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، ہر کام سنت کے مطابق کرنا، جب تک یہ ہماری زندگی کے اندر ہوگا تو اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوگی۔ جب آپ کے طریقے ہماری زندگی سے نکل جائیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنی رحمت کو کھینچ لیں گے۔ تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنا، اتباع فرمانبرداری، یہ ایسی چیز ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو کھینچنے والی ہے۔ ایک طالب علم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ طالب علم جب ایک بستی سے گزرتا تو ایک بوڑھی اماں اس بچے کو بلاتی اور اس بچے کو اپنے پاس بلا کر اس سے پیار کرتی اور اس کو کھانا کھلاتی اور اس کو بڑی محبتوں اور دعاؤں سے نوازتی۔ تو طالب علم کو تو یہ چیز چاہیے تھی، تو اس نے بھی پھر اسی بستی سے زیادہ آنا جانا شروع کر دیا۔ تو جب کافی دن گزر گئے تو اس طالب علم نے پوچھا کہ اماں آخر کیا وجہ ہے؟ میں آپ کو جانتا نہیں ہوں، آپ مجھے جانتی نہیں، تو آخر کیا وجہ ہے کہ آپ میرا اکرام بھی کرتی ہیں، مجھے کھلاتی پلاتی بھی ہیں اور مجھ سے اتنا پیار کرتی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ بوڑھی اماں کہنے لگی کہ میرا ایک چھوٹا بچہ تھا، اس کی شکل و صورت، اس کی چال ڈھال، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا گفتگو کا انداز، اس کی ہر بات آپ جیسی تھی، تو لہٰذا جب میں تجھے دیکھتی ہوں تو مجھے اپنا وہ بیٹا یاد آ جاتا ہے، تو تجھے دیکھ کر مجھے اپنا بیٹا یاد آ جاتا ہے، تو اس لیے جب بیٹے کی مشابہت مجھے تیرے اندر نظر آتی ہے تو اس وجہ سے میں تجھ سے بھی بہت زیادہ پیار اور محبت کرتی ہوں۔ تو اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ جب ہماری زندگی کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت ہماری زندگی کے اندر، ہماری زندگی کے ایک ایک عمل کے اندر نظر آئے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی یقیناً پیار آئے گا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے محبوب کی اداؤں سے بڑا پیار ہے۔ آج ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں بڑی محبت ہے، تو اگر ہمیں محبت ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے وہ تو کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت ہے تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا پر پیار آتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اندر دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی پھر اپنے بندوں پر پیار آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی پھر رحم و کرم والا معاملہ فرماتے ہیں۔ جس طرح ایک بزرگ سے پوچھا گیا کہ آپ نے آخرت کی تیاری کیا کی ہے، وہ فرمانے لگے کہ اور تو کچھ نہیں، میں یہ داڑھی لے کر قبر کے اندر چلا جاؤں گا اور جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہوں گا کہ تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کر آیا ہوں، میں صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت لے کر آ گیا۔ تو جب آج دنیا کے اندر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر پیار کرتے ہیں کہ جس کے چہرے پر سنت رسول ہو ہمارا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ اس کے چہرے پر تھپڑ بھی مارا جائے۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ من خد فلیس منا، کہ جو چہرے پر مارتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ چہرے پر مارنے سے سخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، منع فرمایا۔ تو لڑائی جھگڑوں کے اندر بھی دیکھا جاتا ہے کہ جس کے چہرے پر سنت رسول ہو اس کے منہ پر تھپڑ مارنا بھی لوگ عیب سمجھتے ہیں، اس لیے کہ وہ مسلمان ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی حصے زیادہ محبت ہے، اس محبت کو تو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا۔ تو پھر جس کے چہرے پر سنت رسول ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا اس سے پیار نہیں آئے گا؟ تو یہ بعید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عذاب کے اندر جھونک دیں، اس لیے کہ اس کے چہرے پر سنت رسول ہے۔ تو اس لیے یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو ایسی نسبت والی چیزیں ہیں کہ ہمیں ان نسبتوں کی لاج رکھنی چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا تو ہم خوشی کے ساتھ ان کی اتباع کرنے والے بنیں۔ تو دنیا والے دیکھنے والے جو مرضی کہتے رہیں، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کے اندر کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔